نور سیام ہے عشق رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رمضان ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 5واں یوم ہے اور اب آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے درمیان حافظ قاری طارق سلمان صاحب جو موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ حافظ صاحب، آپ کا سلسلہ جو ہے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں اور اس سے بڑھ کر حضور کے مدح سرا بھی ہیں۔ الحمدللہ یہ سعادت کی بات ہے۔ اور آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ قرآن کے اوپر کریں گے، قرات کے اوپر کریں گے۔ تو ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا جو سلسلہ یہ شروع ہوا قرآن پاک حفظ کرنے کا، یہ کہاں سے اور کیسے شروع ہوا، قرات کی طرف کیسے آپ آئے اور حضور کی ثنا کی طرف کیسے آئے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں، قرآن کریم کے حفظ کے لیے، قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے جو والدین کو شوق ہوتا ہے تو والدین وہ بچوں کو اپنا شوق جو ہے ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں، شوق ان کے اندر لگن پیدا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم ظاہر سی بات ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک حافظ کے سینے میں 30 سپارے اللہ تعالیٰ کا وہ قرآن، وہ کلام موجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بڑوں کی سب سے زیادہ اس کے لیے شفقت، محبت اور ایک کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے۔ بڑوں کا شوق ہوتا ہے تو بڑے بچوں کے اندر وہ شوق پیدا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی شوق پیدا کروایا گیا والدین کی طرف سے، اور یوں ہی نہیں بلکہ میں نے تو اس طرح شروع کیا کہ ناظرہ میں پڑھ رہا تھا اور ہمارے ایک استاد محترم نے جو ہے وہ کھڑا کر دیا، میں بچوں سے باتیں کر رہا تھا کلاس میں، تو جب انہوں نے سزا کے طور پہ کھڑا کیا تو میں قرآن کریم لے کے پڑھ ہی رہا تھا، تو سورہ علق اس وقت میرا سبق تھا ناظرے میں، تو ایسے ہی پڑھتے پڑھتے وہ زبان ہی یاد ہو گیا، قرآن کریم میں نے یوں سینے سے لگایا اور میں جھولتا جھولتا جو ہے وہ ہلتا ہوا میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا۔ تو قاری صاحب نے دیکھا کہ بھئی یہ تو اس نے تو زبان ہی پڑھ رہا ہے، تو نے کہا وہ سبق سنا ہوا کہ تو میں گیا سبق سنایا، تو میں دیکھ کر پڑھنے لگا، قاری صاحب نے کہا بند کر کے پڑھو جیسے ویسے پڑھ رہے تھے۔ تو وہ دن تھا، اسی دن سے جو ہے وہ قرآن کریم شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں ہمیں جو سامعین کی طرف سے سوال جواب کا جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے اس میں کافی سوالات ہمارے پاس آتے ہیں کمنٹس کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، تو اس میں سے چند جو مختصر سوالات ہوتے ہیں وہ ہم اپنے ہر جو ہے ٹرانسمیشن میں ان کو سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ تو چند سوالات ہیں، کرنگی سے ہمارے بھائی دانیال نے ایک سوال کیا ہے، اس کا آپ جواب دیجیے گا کہ کیا قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے اور قرات سیکھنے کے لیے عمر کی حد لازمی ہے، یا اس کے لیے کیا اچھی چیز ہے کہ کس عمر میں قرآن پاک حفظ کیا جا سکتا ہے اور کس عمر میں جا کر انسان قرات کی طرف اپنا دھیان لگائے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے عمر کا کوئی حصہ نہیں چاہیے ہوتا۔ عمر کے ہر حصے میں قرآن کریم ہم پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا یہ کلام ہے۔ اور رہی بات کہ کس حصے میں یاد کرنا چاہیے، اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بزرگان دین ہیں جنہوں نے قرآن سے وابستگی رہی اور جن کو یا جن کے تجربات رہے ہیں اساتذہ کرام کے، کہ قرآن کریم جو یاد ہوتا ہے وہ صرف اور صرف بچپن کے وقت، یعنی کہ کم عمری میں قرآن کریم بہت احسن طریقے سے یاد ہو سکتا ہے، کیونکہ گھر میں ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اس کا دل دماغ بالکل صاف ہے، اس کی جو میموری ہے، ذہن کے اندر کی جو اس کی یادداشت ہے وہ اتنی زیادہ ہے۔ جو ہماری عمر کے لوگ ہیں، زندگی کے کئی معاملات دماغ کے اندر، دل کے اندر ایک چل رہے ہوتے ہیں، مسلسل جو ہے وہ گشت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک بڑے معصوم ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی چالاکیوں کا، دنیا کی رنگینیوں کا نہیں علم ہوتا، تو اس معصومیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کو ویسے ہی کھولا ہوا ہوتا ہے، تو قرآن تو ویسے ہی کھول دیا جاتا ہے، سینے کو کھول دیا جاتا ہے قرآن کریم کے لیے۔ تو چاہے وہ کمزور بچہ بھی یاد کرے یا وہ بچہ جو کہ جس کا ذہن بہت اچھا ہو وہ یاد کرے،
تو اس کے لیے بھی قرآن کریم اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ اعجاز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو یاد کروانے کے لیے سینوں کو کھول دیتا ہے, سبحان اللہ. لیکن حفظ کرنے کے لیے قرآن کریم کو عمر کا وہ حصہ جو کم عمری کا ہے وہ سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً آپ نے کئی حفاظ آپ نے کم عمری والے دیکھے ہوں جی، گے, بالکل دل و ایسے. دماغ بچوں کے صاف شفاف ہوتے بالکل ہیں, ایسے ہی. کسی بھی دنیا کے معاملات سے بالکل نا آشنا ہوتے ہیں, مستثنا ہوتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے کہ جو یاد کرتے ہیں وہ فوری یاد ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے, اور قرآن کو یاد کرنے کے لیے کسی اور پھر کتاب کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب میرا قرآن کریم حفظ ہوا, جب شروع ہوا تو 4 اور 5 سپاروں کے درمیان تھے. تو میرے تایا محترم بڑا ہی ایک عظیم قاری بھی تھے وہ, اور حافظ بھی تھے, عالم بھی تھے, ماشاء اللہ. اور انگلش کے پروفیسر تھے پنجاب یونیورسٹی کے اندر. ماشاء اللہ. تو ایک بار کراچی آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے والد صاحب سے کہا کہ دیکھو قرآن کریم حفظ کروا رہے ہو نا, تو اس عمر میں اس کو کسی بھی محفل میں پروگرام میں ابھی نہیں بھیجنا, یہ پڑھنے جائے گا تو اس کا ذہن وہاں بٹے گا. اور در حقیقت یہ ہوتا تھا کہ جس دن جو ہے وہ کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی ہوتی تھی نا, تو اس وقت وہ سبق یاد نہیں ہوتا تھا اس دن, کیونکہ وہ پھر کوئی اور چیز دماغ میں جب چل رہی ہوتی ہے تو یقیناً وہ سبق, وہ رکوع جو ہے وہ یاد ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے خاص عمر کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے کہ سب سے پہلے آپ کو عمر کے کم حصے میں, کم عمر کے حصے میں, کیونکہ دل دماغ جتنا صاف ہوگا اللہ کا کلام اتنے جلدی سینے کے اندر اترتا جائے گا. اور جہاں تک رہی بات, آپ نے دوسرا سوال کیا کہ سیکھنے کی بات ہے, سیکھنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے انسان کو, مرتے دم تک یہی تو کام ہے اصل زندگی کا, کہ اللہ کے لیے جینا ہے, اسی کے لیے مرنا ہے. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے, سنت کی, تو یہ سارے کام ہم نے قرآن کے ہی ذریعے ہے نا. قرآن کو اگر تھام لیا تو دنیا میں بھی کامیاب ہے, حضور کی محبت بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی. کیا بات ہے, ماشاء اللہ, بہت خوبصورت جواب دیا آپ نے. اچھا, ایک سوال اور ہمارے سامعین کی طرف سے ہے کہ حافظ قرآن کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ دیکھیے, حافظ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام ہے, بہت بڑا انعام ہے. سب سے پہلے تو حافظ قرآن کے لیے وہ انعام ہے کہ حافظ قرآن کے لیے اس خود حافظ کے لیے وہ یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا ان منازل کی طرف, جنت کی طرف, جہاں تیرا قرآن کریم کے وہ آیات, آخری آیات مبارکہ جہاں مکمل ہوگی وہی تیرا اعلیٰ مقام ہوگا. یعنی روز محشر میں ایک حافظ کو کہا جائے گا پڑھتا جا, الف لام میم سے پڑھنا شروع کرے گا وہ, اور وہ ناس تک پڑھے گا, اور جب وہ ناس تک وہ پہنچے گا اسی طرح سے اپنے مقام پر فائز ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے. دوسری بات کیا ہے, قرآن کریم کے حافظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کیا رکھا ہے؟ انعام یہ رکھا ہے کہ قرآن کا, یعنی کہ اتنا بڑا ایک قرآن کا اعجاز ہے, حافظ کا اتنا بڑا جو ہے معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حافظ کی برکت سے وہ اللہ تعالیٰ سے ان 10 لوگوں کے بارے میں سفارش کرے گا کہ ان کو جنت میں, یعنی کہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے. تو لہٰذا جن پر جہنم واجب کر دی جائے گی, لازم کر دی جائے گی, تو ان کو جہنم سے اللہ تعالیٰ نکال کر حافظ کی کہنے پر, حافظ کی درخواست پر, حافظ کی سفارش پر, کہ ان خاندان کے 10 لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے, اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ان والدین کے لیے کہ جو اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں اور اس طرف ان کو راغب کرتے ہیں قرآن پاک کی طرف. اچھا, یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ قرآن پاک سے ہم کیا افادیت حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, قرآن کریم در حقیقت افادیت کا ہی ایک نام ہے. قرآن کریم کا جو سلسلہ ہے وہ ایک ایسا ہے کہ صرف اسے پڑھ کر اپنے حلق کے اندر تک اتارنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کریم کو. کیونکہ دیکھیں, قرآن کریم کو پڑھنا, تلاوت کرنا, ہر کام کا ایک اپنا اجر اور ثواب ہے, لیکن در حقیقت ہم نے دنیا میں آ کر کیا کرنا ہے اسی قرآن نے تو بتایا ہے ہمیں. تو قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں آپ کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے, معاملات کیسے کرنے ہیں, کاروبار کے معاملات کیسے کرنے ہیں, معاش کے معاملات کیسے کرنے ہیں, سونا کیسے ہے, جاگنا کیسے ہے, کھانا پینا کیسے کرنا ہے.
یہ سارے معاملات قرآن کریم تو کیونکہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے، تو کیا فرمایا؟ ازواج مطہرات کو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ جو تم دیکھتی ہو، سنتی ہو، پڑھتی ہو، وہ کھل کھل کر بیان کر دو، کیونکہ حضور ایک قرآن تھے، قرآن تھا، کیونکہ سلسلہ حضور نے جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، جو کچھ عمل کروایا وہ قرآن ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم اتارا حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ کیا تھا؟ وہ قرآن تھا۔ حضور نے جو کہا وہ قرآن نے کہا تھا، جو حضور نے فرمایا۔ تو لہٰذا حضرت حضور نے کیا فرمایا کہ جو تم مجھ میں دیکھتی ہو وہ کھل کھل کر بیان کر دو سب کے سامنے، یعنی کہ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور پھر صرف عمل نہیں کرنا، اپنی ذات کے لیے نہیں رکھنا، بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہر گھر میں ہر بچے کو، پڑوسی کو، اپنے نمازی بھائی کو قرآن کو سکھانے کی، پڑھانے کی اور اس پر عمل کروانے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ میں ہمیں بھی خود ایسا نہ ہو کہ ہم خود جو ہے وہ قرآن کریم کے دائی بن رہے ہیں اور قرآن کریم دوسروں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کی باتیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی اگر ذاتی بات کی جائے، ذاتی زندگی دیکھی جائے، انتہائی بالکل بدتر ہو، خدا نخواستہ کہ نہ دین نہ دنیا رہی ہاتھ میں، نہ آخرت رہی ہاتھ میں، تو اس کا بھی بے حد عذاب ہے۔ کیونکہ جب آپ جانتے ہیں، ایک شخص تو وہ تھا کہ جو نہیں جانتا تھا قرآن کریم کو، قرآن کریم کی تعلیمات کو، جس نے قرآن کریم دیکھا ہی نہیں، تو اس کو کیا پتا، اس کو تو ایک عذاب ہونا ہی تھا۔ لیکن جو قرآن کی تعلیمات کو جانتا ہو، بحیثیت مسلمان میں اور آپ، جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے ناظرین ہیں، اگر ان کی بات کی جائے، قرآن کریم کو جانتے بوجھتے اگر کوئی ہم غلط کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا اپنے لیے آخرت میں ہم نے جو سامان پیدا کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف جہنم کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کریم ہمیں سیکھنا چاہیے، صرف تلاوت نہیں بلکہ سیکھنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، اس کو عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی عمل کروانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس پہ ہمارے سامعین جو سن رہے ہیں وہ اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اچھا، آخری سوال ہماری ایک بہن نے کیا ہے کراچی سے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے تجوید کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، تجوید کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے کہوں گا، بڑی لاجیکل بات، بالکل دنیاوی بات میں آپ سے کہوں گا، کہ وہ بات کیا ہے کہ ہم جب کسی انگریز کے سامنے گفتگو کرتے ہیں نا انگریزی میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس کی نگاہیں کچھ الگ بتاتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو پسند نہیں آتا، کیونکہ ہمارا جو ایکسنٹ ہوتا ہے وہ انگریزی نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری مادری زبان تو انگریزی نہیں ہے نا، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، تو ہم جب اپنی زبان، مادری زبان اچھے انداز میں جب بات کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے۔ کوئی ایسا شخص باہر سے آ جائے جس کی اردو بھی ٹھیک نہ ہو، ہمیں کتنا اعتراض ہوتا ہے یا کیسی غلط بات کر رہا ہے، تو یہ تو ایک ادنا سی بات ہے، یہ تو مادری ایک زبانیں ہو گئیں کہ انگلش ہو گئی، اردو ہو گئی یا فارسی ہے، یہ جتنی بھی زبانیں ہیں سب کو ناگوار گزرتی ہے اگر ان کے سامنے اگر غلط انداز میں پیش کیا جائے۔ تو یہ سوچئے ذرا، میرے رب کا کلام ہے، اور اس رب کے کلام کو اگر اس کے انداز میں نہ پڑھا جائے تو پھر کیا اس رب کو غصہ نہیں آئے گا، اس کی ناراضگی نہیں ہوگی؟ کہ ہم انگریزی سیکھنے کے لیے تو بڑا ہی خوبصورت ایکسنٹ تلاش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر انداز میں ہم انگریزی بولنے کی کوشش کریں، تو کیوں ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں جو چاہے جس انداز میں چاہے، مخرج کی ادائیگی غلط بھی ہو رہی ہو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یوں سمجھ لیجئے، جس طرح سے آپ سامنے والے کے لیے، ایک دنیاوی شخص کے لیے، ایک دنیا کے لیے، آپ اس کی دنیاوی زبان کے لیے، ایک تو جنت کی زبان ہے قرآن کریم، ایک دنیاوی زبان کے لیے جب آپ اپنی محنت اتنی کرتے ہیں کہ انگریزی سیکھ رہے ہوتے ہیں، لینگویج کورسز ہوتے ہیں، وہاں جا کے آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، نہیں یار کہ کچھ حاصل کرنا ہے، تو قرآن کریم ایک اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کیوں ناراض نہیں ہوگا کہ جب ہم قرآن کریم کی ادائیگی اپنی زبان سے، کیا اسے پسند آئے گا کہ ایک انسان کو اس کی زبان جب سمجھ نہیں آتی، پسند نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ کو کیا اس کا کلام سمجھ آئے گا کہ اگر وہ اس کے مخرج برے انداز میں ہم خدا نخواستہ ادا کر رہے ہوں؟ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے قرآن کریم کو سیکھیں۔ دیکھیے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا تو وعدہ خود کیا ہے، خود کیا ہے. لہٰذا اس نے یہ فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو لہٰذا اس حفاظت کا ذمہ تو وہ ہے، لیکن ہمارے بھی کچھ فرائض ہیں بحیثیت مسلمان. ظاہر سی بات ہے ہم ہر اچھا برا جانتے ہیں، کہ ہم جانتے ہیں کہ بھائی کھانے کا جو نوالا ہے وہ منہ سے ہی کھانا ہے، ناک سے نہیں کھانا. دیکھنا ہے تو آنکھوں سے دیکھنا ہے، سننا ہے تو کانوں سے سننا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبیاں عطا کی ہے، یہ حص عطا کی ہے. تو لہٰذا ہم کیوں اپنے مرضی کی چیزوں کو پسند کر لیتے ہیں؟ جہاں پر اس کی مرضی کی بات آتی ہے وہاں پر ہمیں پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا قرآن سیکھیں، ہر عمر میں سیکھیں. اور یہ سارے سوالات کا ایک ہی جواب ہے، قرآن کسی بھی عمر میں سیکھنا ہے، ہر حال میں سیکھنا ہے. ماشاء اللہ طارق بھائی، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے خوبصورت انداز میں اور آسان الفاظ میں جو ہے ہمیں سمجھایا کہ قرآن پاک کی کیا اہمیت ہے اور قرآن پاک کی افادیت کیا ہے. ہم یہی دعا کرتے ہیں سامعین سے بھی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا. شاداب ہے آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب. آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ نوید فریدی. رمضان ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان. نور سیام ہے عشق رمضان ہے، نور سیام ہے عشق رمضان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اللہم آمین. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ تمام سامعین کو رمضان ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں. میں حاضر ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ نوید فریدی. آج ہمارے درمیان ممتاز معروف سنخا جناب محترم عارف علی فریدی تشریف فرما ہے. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے عارف بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. رمضان کیسا گزرا ہے آپ کا؟ بہت اچھا گزرا ہے ماشاء اللہ. اور آج الحمدللہ 5واں رمضان ہے، تو ہمارے سامعین کیا ہمارے سامعین کو آپ سنانا پسند کریں گے؟ ایک حضرت ذہین شاہ تاجی رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت ہی پیارا کلام ہے، ماشاء اللہ. اس کے چند شعر میں آپ کی نظر کروں. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے. کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے،
نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے بھی تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، جس نے بھی تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے۔ خوبصورت کلام آپ نے سنایا، صوفی شاعر، صوفی بزرگ قبلہ حضرت ذہین شاہ تاجی صاحب کا لکھا ہوا کلام، اور بہت ہی خوبصورت کلام تھا، دل کو سکون ملا سن کر، اور ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اور آئیے چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ رمضان ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں ملتے ہیں کچھ دیر بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور سیام ہے عشق رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رمضان ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان کے ساتھ۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 5واں یوم ہے، اور ہم آپ کے ساتھ یوں ہی چلتے رہیں گے۔ اللہ نے اجازت دی تو سالہ سال آپ کے ساتھ ہم موجود رہیں گے۔ آج ہمارے درمیان معروف ثناءخواہ جناب محترم حافظ طارق سلمان تشریف فرما ہیں، جنہیں ہم مختلف چینلز پر بھی سماعت کرتے ہیں، اور آج رمضان ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ چلتے ہیں طارق بھائی کی طرف۔ کیسے ہیں طارق بھائی؟ الحمدللہ، رمضان کیسا گزرا ہے آپ کا؟ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ماشاءاللہ آپ سے پہلے بھی گفتگو ہوئی ہماری، کیسا لگ رہا ہے آپ کو رمضان کے روزے جو ہمیں ہر سال نصیب ہوتے ہیں، اور اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سالہ سال یہ رونقیں نصیب ہوں؟ آمین آمین۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ان قسمت والوں کو یہ شب و روز ملتے ہیں جس کے لیے ہم سب کے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو لہٰذا ان لوگوں کے لیے، خوش نصیبوں کے لیے بھی ایک بہت خوش نصیبی والی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کروا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی بدولت۔ آمین۔ اور ہم تمام یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان شریف کے روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو ہم سے گناہ ہوئے ان تمام کو معاف فرما دیں۔ طارق بھائی سے گزارش کریں گے کہ ایک خوبصورت سا کلام ہمارے سامعین کے سامنے آپ پیش کریں تاکہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ بہت خوبصورت کلام ہے، اور کلام کچھ اس طرح کا ہے کہ جو حالات امت مسلمہ پر مسلط ہیں، جو ہمارے حالات ہیں، وہ شاعر نے کلام بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا ہے، منظر کشی انہوں نے اشعار میں بیان کی ہے، میں پیش کر رہا ہوں۔ بڑے ہی غور سے سماعت کرنے والا کلام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام دے لو نبی اکرم۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا،
کنارہ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ نہیں کوئی نہ خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو نبی اکرم اور قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن تمہیں محبت سے کام لے لو زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن تمہیں محبت سے کام لے لو نبی اکرم یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے اور درخواست کیا ہے تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام دے لو اور مکتا یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو نبی
اکرم نور سیام ہے عشق رمضان ہے نور سیام ہے عشق رمضان ہے نور سیام ہے عشق رمضان ہے برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے نور سیام ہے عشق رمضان ہے نور سیام ہے عشق رمضان